اذان کا گناہ ہوتا ہے، ویسا ہی شفاف، ویسا ہی باقیہ دل کو چھو جانے کا احساس کیا، کانوں میں یوں گونجے جیسے کانوں کے اوپر ہو، ہر فکر کا خاتمہ کچھ اس طرح ہو جیسے گاتا ہوا پرندہ گاتے گاتے دور چلا جائے، جیسی وہ لمحہ بھر کی خاموشی ہو اور اس میں کسی ننھے بچے کی چھوٹی سی چہکار سنائی۔ بچوں کا ادب یوں ہی وجود میں نہیں آ جاتا، اسے نکھارا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے، اور آخر میں اس کے رخسار پہ چھوٹا سا دل لگا دیا جاتا ہے تاکہ کسی کی خیر۔ بچوں کا ادب تنہا نہیں ہوتا، اس میں بہت کچھ شامل ہوتا ہے، وہ ہے نیک تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں، اور سر پہ رکھا ہوا کسی بزرگ کا شفقت بھرا ہاتھ۔ اور سنیے بچوں کے اندر میں کیا شامل ہوتا ہے، وہ بوڑھے بچے کے رونے کی سزا، اس بچے کی سزا جو چاہتا ہے کہ اسے گود میں اٹھایا جائے، اس میں شامل ہوتی ہے وہ دلوں کو دکھانے والی اس کی چھوٹی سی مسکراہٹ اور یہاں کرنے والے دل، اس میں شامل ہوتا ہے دل درس اور دل لوگ تبسم، بچے کی طرح سے مسکراہٹ، چھوٹی سی بات سے لازمی اس کی ادا، وہ شکایت کا انداز اور وہ بے سبب چھوٹا رونا، اس میں شامل ہوتی ہے صبح کو سب سے پہلے جاگ جانے کی سزا، بچہ سب سے پہلے جاگ جائے، اس میں شامل ہوتی ہے تہلکم پاؤڈر کی مہک، اور اس میں شامل ہوتی ہے ماں کی گود کی خوشبو۔ بچوں کا اثر کون ہوتا ہے؟ ہماری فضا، ہماری ہوا، ہمارے لیے پھیلی ہوئی روشنی، ہمیں چین سے سلانے والی دار، ہمارے ماتھے پر چلنے والے بالوں کو اڑانے والی ہوا، ہماری خاموشی میں کہیں دور سے آنے والی کسی بچے کی چہکار، ہمارے شور میں گزرایا دینے والا اور صاف سنائی دینے والا اس کا پہلا لفظ۔ بچوں کا ادب کب لکھا جاتا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب بچوں کا ادب لکھا جاتا ہے؟ وہ لمحہ، وہی لمحہ جب بچہ پہلی بار انگلی چھوڑ کے قدم اٹھاتا ہے، بس دو چھوٹے قدم کو چوم لے، وہ ہوتی ہے ماں، اور جو اس قدم کا حال بیان کر دے اس کو کہتے ہیں بچوں کا ادب۔ اب ایک چھوٹی سی نظر بچوں کے لیے